السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حکم المودۃ فی القربہ کے معنی و مفہوم جاننے کے بعد آئیے قرآن و احادیث رسول سے اس بات کو بھی اپنے فہم و شعور کا حصہ بنائیں کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان اور وسیلہ نجات کیوں کر ٹھہری۔ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ایک تو اس لیے ٹھہری کہ اس کا حکم اللہ نے اپنے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر مطلقاً مومنین کو دے دیا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی۔ فرمایا لوگو، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی عزت اور اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، وہ دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت تکمیل ایمان کی نشانی ہے۔ اہل بیت کی محبت وسیلہ نجات کیسے بنتی ہے، اس پر متعدد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صریح دلالت النص ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک لمحہ کی اہل بیت کی محبت 1 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر و افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میری اہل بیت پر بھی، تو اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں۔ ظاہر ہے جب افضل العبادات نماز جیسا عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو نجات کیسے ممکن ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں اس قدر غرق ہو کہ وارفتگی شوق میں گھر بار چھوڑ کر مطاف کعبہ میں خیمہ زن ہو جائے، رکن بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت میں مصروف رہے، قائم اللیل اور صوم النہار میں زندگی بسر کر دے، مگر مرتے وقت سینے میں بغض اہل بیت ہو، تو خدا کی قسم وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوا اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور بالفاظ شاعر دل میں ہو بغض اہل بیت، بدن پر حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں صراط مستقیم کی تلاش ایک معمہ بن چکی ہے۔ ہر کوئی گروہ، مسلک، فرقے کا دعویٰ ہم صراط مستقیم پر ہیں اور باقی سب گمراہ ہیں، مگر ہماری خوش قسمتی کہ نبی رحمت خاتم النبیین نے امت مسلمہ کو وصیت کے انداز میں رہنمائی فرمائی کہ فتنوں اور گمراہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ حجۃ الوداع واپسی کا سفر تھا۔ تکمیل دین کی آیت قرآنیہ سورہ المائدہ میں نازل ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھاما تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری وَإِطْرَةِ أَهْلِ بَيْتِي، میری عطرت اہل بیت ہے۔ پھر 3 دفعہ دہرایا، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اس حدیث رسول میں آپ کا یہ جملہ 3 دفعہ دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور یہ وجوب مذکورہ بالا حکم الہی سے بھی ثابت ہے۔ اور ناظرین،
میرے آقا نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں آ گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا غرق ہو گیا۔ گویا نجات کے لیے اہل بیت کی محبت لازم ٹھہری۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح عذاب الہی سے بچنے کے لیے کشتی نوح میں جانوروں درندوں کی جگہ تھی، مگر گستاخ نبی، خواہ وہ نبی کا اپنا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جگہ نہیں تھی۔ اسی طرح نجات کے لیے اہل بیت کی محبت درکار ہے، اور گستاخ اہل بیت کے لیے تباہی و ہلاکت کی وعید ہے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا، امام راضی نقل فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے، سمجھ لو وہ حالت ایمان پر بخشا ہوا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن کا دامن تھامتے ہوئے اہل بیت سے محبت و عقیدت کا رشتہ قائم کرنا تکمیل ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔